جو بچوں کو ایک طرف کر دیں، بڑے سامنے آ جائیں، بچے ایک طرف ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کی جس مقدس رات میں ہم لوگ پہنچے ہیں، یہ رات شعبان کی 14ویں رات ہے۔ عربی احادیث میں اس کا کوئی مستقل نام نہیں ہے۔ لیلۃ نصف شعبان، اس کو اردو میں شب برات سے، شب برات سے ہم نے موسوم کیا، اس لیے کہ اس میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ گویا اصحاب الشمال سے اصحاب الیمین میں اللہ شمار کرتا ہے چند ان بندوں کو جو بندے اللہ کے سامنے آج تائب ہو کر مکمل اللہ کے سامنے معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، معافی وہ مانگتا ہے جسے گناہوں کا احساس ہو۔ جسے گناہوں کا احساس ہی نہیں، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ اور گناہوں کا احساس اسے ہوتا ہے جسے گناہوں کا علم ہو۔ جسے گناہ کا علم ہی نہیں، وہ گناہ کا احساس کیسے کرے گا؟ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کو گناہ سمجھ کر کرتے ہیں یا گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہیں نیکی کو بھی گناہ سمجھ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عقیقے کا گوشت کھانا جائز ہے، بھائی وہ بنی اس کا اب وہ سمجھتے کیا ہے؟ ناجائز۔ یوں سمجھیں گے کہ عقیقے کا گوشت کھانا ناجائز ہے، اور جس کی وجہ سے عقیقے کا پورا گوشت تقسیم کر دیتے۔ حالانکہ عقیقے کا گوشت والدین کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، ماں کے لیے، بچے کے لیے، نسلوں کے لیے، اصول کے لیے، فروع کے لیے، سب کے لیے جائز کھانا چاہیے، بہترین گوشت ہے۔ لیکن اس کا الٹا صدقے کا گوشت پورا کھا لیتے۔ ارے بھائی، جیسے مثال کے طور پر چہلم کا کھانا،
بے آسان مثال سمجھنے کے لیے، چہلم کا کھانا پورا کھانا صدقہ کر دینا ہے، اس لیے کہ آپ نے جو کھانا بنایا وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بنایا، آپ کھانے کے لیے نہیں بنائے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بنائے۔ اور قرآن سے پوچھو ایصال ثواب جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مرحوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قرآن کی زبان میں صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ کسے کھلانا چاہیے؟ قرآن خود جواب دے گا، انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کو کھلانا چاہیے۔ اور ہم لوگ پورے چہلم میں فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، سب پورے محلے کے صدور چہلم کی دعوت، پورے محلے کے معزز ہستیاں چہلم کی دعوت، پورے محلے کے معقر شخصیات چہلم کی دعوت میں۔ ارے بھائی چہلم کا کھانا ہے، یہ تو صدقہ واجب ہے، اس کو تم کیا کھا رہے ہو؟ عقیقے کا جو کھانا جائز ہے، پیور حلال، اسے تو نہیں کھاتے، اور جو ناجائز ہے اسے بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب قصور نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، اس کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے ایسی نادانی کر دی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بھائی ذرا باہر کے نوجوان اندر آ جاؤ، اندر آؤ، بیان ہوتا سو آدھا گھنٹہ ہمارا بیان کے لیے پوری رات پڑی ہے، ماشاء اللہ۔ آپ سے گزارش ہے، کالے جبے والے حضرت گئے نہ کہاں گئے؟ باہر چلے گئے کیا؟ اندر آؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بزرگ بڑے لوگ رہے دوست نہ بھی رہنا بھی ہمت ہوتی سو اللہ قبول۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے گناہ کسے کہتے ہیں۔ جب گناہ معلوم ہوگا تو توبہ کرنا آسان ہوگا، جب گناہ ہی نہیں معلوم ہوگا توبہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں سب سے پہلا علم، علم الکبائر۔ ایک کتاب لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں، علم الکبائر، علم الصغائر، علم الحسنات، علم السیئات۔ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأمرون المنکر وینہون عن المعروف۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ پوچھا فقائل ذالک یا رسول اللہ، کیا حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا یکون اشد من ذالک، اس سے بدتر ہوگا۔ پوچھا حضور اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا یأمرون المنکر، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، منکرات کا حکم دیں گے، گناہوں کا حکم دیں گے، وینہون عن المعروف، اور نیکیوں سے روکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سب کے گھر خاندانوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، جتنی بچیاں کالج جا رہی ہیں اکثر نامحرموں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لو، ابا لے جا کر چھوڑنے والے کم، بھیا لے جا کر چھوڑنے والا کم۔ اب پوچھے کون؟ نہیں، چچیرا بھائی جا رہا ہے کالج میں، تو بھی ساتھ میں چلے جا ماں۔ اب چچیرا بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جانا جائز ہے؟ مولیرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جانا جائز ہے؟ تائرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جانا جائز ہے؟ خلیرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جانا جائز ہے؟ آپ میں سے کسی کی منڈی نہیں ہل رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟ سب جائز سمجھ لے کو حضرت 300۔
کیا بھائی سوچنے کیا سمجھ لے گی ہمیں؟ جائز نہ ہو نہ جائز. آج ہم لوگ حجاب 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 ایک بڑا مجمع چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، بول رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے. اور کب بند تھا سو ہمارے یہاں؟ کل آج کل بند تھا ماشاءاللہ. تمام مسلمانوں نے اپنے غیرت کا اظہار فرمایا، اپنی ہمت کا اظہار فرمایا، اپنے احتجاج کو کامیاب کیا ماشاءاللہ. لیکن میں یوں کہنا چاہتا ہوں پہلا احتجاج اپنے خاندان میں کرو، پہلا احتجاج اپنے گھر میں کرو. تم یہ دیکھو تمہارے خاندان کی بچیوں میں کتنے بے پردہ ہیں، کتنے پردے والیاں ہیں. ایک دیندار لڑکے کے جنازے میں گزشتہ جمعہ گیا میں، میڈیکل 5th ایئر میں پڑھ رہا ہے، وہ انتقال ہو گیا اس بچے کا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. پکا نمازی اور بہت اچھا نیک لڑکا، کبھی کوئی دینی مجلس نہیں چھوڑتا تھا، نمازیں ترک نہیں کرتا تھا، جماعتوں میں جاتا تھا، بڑے پابند لڑکا تھا، داڑھی بھی، متشرع بھی. لیکن اس کے گھرانے میں نے یہ دیکھا 4-5 عورتوں کے علاوہ 100 عورتیں بے پردہ. لڑکا بڑا دیندار. احتجاج سڑکوں پہ کرنا بعد میں، محلوں میں بعد میں، اور وہ ٹاؤن ہال میں بعد میں. احتجاج کرتے ہوئے ہم لوگوں کو میدان سودا میں بعد میں. پہلے ہم اپنے گھروں میں احتجاج شروع کریں. تیری چچیری بہن پردہ نہیں کرتی، مولیری بہن پردہ نہیں کرتی، تائری بہن پردہ نہیں کرتی، ان میں جا کر احتجاج کرو. پورے روڈ میں احتجاج کر رہے ہو، خود کی بیوی بے پردہ. ایک صاحب کہنے لگے مولانا مسلمان منسٹر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا ان کو خود معلوم نہیں پردہ کسے بولتی، انہوں کیا احتجاج کرتے ہیں؟ حجاب کسے بولتے ان کو پوچھو. زندگی میں کب تو بھی ان کی بیوی پردہ کرے گا پوچھو، برقع پہنی. آج شب برات کا جو عمومی پیغام پورے عالم میں دیا جا رہا ہے، ارے کوٹ چھوڑو، اصل کوٹ ہمارا حشر کے میدان میں قائم ہونے والا ہے. یہ کوٹ کیا کوٹ؟ انہیں کھڑبوت انہیں کھڑبوت امبیڈکر فیصلہ اگر کر دیے تو کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ اصل فیصلہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کرے گا ہم سب کا فیصلہ. وہ فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا. میں نے میری بیوی کو سب کے سامنے بیٹھ کر میں نے قبول کیا کہا. اللہ پوچھے گا جناب ادھر آئیے، آپ نے سب کے سامنے کہا میں نے قبول کیا؟ کہا ہاں میں نے کہا. کیا قبول کیا؟ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑا پہنانا، گھر دینا، یہ قبول کیا. یہ تو بھیڑ بھی دیتا ہے، چمبار بھی دیتا ہے، غیر بھی دیتا ہے، اپنے بھی دیتے ہیں، منافق بھی دیتا ہے، مومن بھی دیتا ہے، عیسائی بھی دیتا ہے، نصارہ بھی دیتا ہے، مجوسی بھی دیتا ہے، یہودی بھی دیتا ہے. تمہارا کیا کمال؟ میں نے قبول کیا جو تم نے کہا، اس میں اور اس میں کیا فرق؟ یہ ہے میں نے جب کہا میں نے قبول کیا، میں نے یہ نیت کی اے اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کیا. میں پوچھتا ہوں آپ سب سے ماشاءاللہ صاحب سمجھدار نوجوان بزرگوار نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کر کو 10 سال 5 سال 15 سال ہوا نا، میری بیوی کو کیا آتا کیا نہیں آتا کب تو بھی ٹیسٹ کرے گا بھائی. وضو کے 4 فرائض تمہاری بیوی کو آتا کیا ٹیسٹ کرے گا؟ وہ بولو اٹھتے بات کیا چیز تمہاری بیوی کیا آتا؟ کیا بہترین بریانی بناتی حضرت، کیا شیخاں بناتی حضرت، کھانا تلتی دیکھو حضرت، انگلیاں چوسنے پر بیٹھ جانا ہمیں. تعریفاں کرے سو کرے، کس کے تعریفاں؟ خالی کھو کھجو کے تعریفاں. کھانا کھجانا، کھانا کھجانا. کب تمہاری بیوی کو کیا آتا ہے جنرلی پوچھو، پکوان کے بارے میں بات کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میری بیوی کو الحمدللہ
سورہ واقعہ، یاسین، تبارک، کہف یاد ہے؟ کونتی بھی بول کو ہی چلے گا بھائی. تدری کے مؤذن صاحب 40-45 سال سے اذان دے رہی، ہم لوگوں کی مستورات کی جماعت گئی. ان کی بیوی کو بولے ارے ہمارے مولانا صاحب کی بیوی لو، مولانا صاحب کی بیوی لو، مولانا صاحب کی بیوی لو. مولانا صاحب کی بیوی کو ہمیشہ ایک بڑا مقام تھا جنازے میں، میتوں کو غسل کرانے میں، ہے نا بھائی. وہ منگنی گنگنی ہوئی تو اے مولانا صاحب کی بیوی کو بلا بلا ہلدی لگانے کرو وہاں وغیرہ وغیرہ، ایک بڑا مقام. کیا ہوا؟ بنی اسرائیل آج بوندیاں ہیں، بوندی ہے کیا آج یہاں؟ ہاں ایک کو بلا سب کو دیکھ، بوندیاں جہاں ہیں وہاں غلطہ کرو، جہاں بوندی نہیں خاموش کرو، اچھے بچے نہ کرو، خاموش کرو. ہاں کیا کہنا تھا بتائیے؟ ان کو مذاکرہ کرتے ہوئے ہمارے مستورات کیا پوچھے، ذرا نماز سناؤ ماں، کیا سمجھ کو یوں سنا ہے. انہوں بہت غور سے سنا، ایسا سنے کوئی اب اصلاح کرنے والے کیا بھی اصلاح کریں گے نہ کرو. انہوں کو بولے تمہیں ذرا سناؤ گے تو میں کیا بھی نہیں، میری نماز بہت آسان ماں، کیا کرتی سو ابا تمہیں نماز میں؟ کیا بھی نہیں، اللہ اکبر کو تکبیر باندھتا کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھتا ہوں. رکوع میں جا کو سبحان اللہ کر کو 10 بار پڑھتا ہوں. سجدے میں جا کو اللہ اکبر 10 بار پڑھتا ہوں. باقی سخت نماز میں سمپل نماز میں اتحیات میں بیٹھ کو استغفر اللہ پڑھو، سلام پھیرو، قصہ کرو. کتنے سال مولانا صاحب کی بیوی؟ 45 سال. بیویوں کا اگر جائزہ لیں گے آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے. آپ کی سکرات میں کلمہ پڑھانے والی آپ کی بیوی، اسے خود کلمہ نہیں آتا، اسے پوچھو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو 5 نمازوں کے ناموں کا پتہ نہیں. میں تو کہتا ہوں ارے بھائی ان معصوم بچوں کے پیچھے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، مکتب 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 مکتب. کہاں دیکھو جھنڈا گاڑ کو رہتے الحمدللہ. اور سب جنے مل کو بچوں کو ہنگامہ بھیجو مکتب کو. پھر بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. جو آ رہے ہیں بچے ہمارے پاس وہ کتنے ہیں؟ وہ 100 میں 10 آ رہے ہیں، 90 نہیں آ رہے، 90 نہیں آ رہے، 100 میں 10 آ رہے، 90 نہیں آ رہے. سب سے پہلا مکتب جس مکتب کا قائم کرنا فرض ہے وہ ہے بڑے مرد اور عورتوں کا مکتب. پہلے اس محلے میں بڑے مردوں کا مکتب قائم کرو، بڑی عورتوں کا مکتب قائم کرو. تمام محلے کے ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں ارے بھائی پڑھنے پڑھانے والی عورتوں کی کوئی کمی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہیں بھی جاؤ مل جائیں گی. اور ہم شہر میں رہتے ہوئے ہمارے اطراف گلی میں ایک مرتبہ پھرو، ہماری عورتیں سب سے زیادہ بیکار ٹائم پاس کرتی رہتی ہیں. پورے سیریل کا نام یاد ہے، پڑوس پوری کے سیریل کتنے چلتی، اسے کتنا ختم، کتنے سیریل ختم ہو گئے، کتنے سیریل رننگ میں ہی، کتنے سیریل شروع ہونے والے ہی ڈیٹ کے ساتھ بولتی حوالہ. اور اس میں کون کون زندہ ہی، کون کون مر گئے، کون کون مرنے والے، کون کون سکرات میں ہی کوئی بولتی. اور خود کی سکرات ان کو یاد نہیں، خود کی موت ان کو یاد نہیں، خود کی حیات ان کو یاد نہیں. اس لیے میں یہ چیز آپ حضرات پہ کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک زمانہ اس محلے میں بندے کا بھی گزرا ہے، 2001 2002 2003 یہی الیاس نگر کی جامع مسجد میں. سمجھے بھی رمضان بھی ہم گزارے ہیں، رمضان میں تفسیر بھی ہم نے کیا ہے.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر محلہ دینداری میں آگے بڑھ رہا ہے، عورتیں بے دین ہوتی جا رہی ہیں، مرد دیندار ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ آپ کم از کم ہفتے میں ایک بار دین کی بات سن لیتے ہیں، آپ کے عورتوں کا کیا حال؟ انہیں کتنے دن کی باتیں سنے، کتنے بیانات سنے، کون سی جگہ پر گئے ہیں، کون سی جگہ، کچھ نہیں۔ بھئی ہمارا تعلق مسجد سے ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ سنگا سے ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ فرزداری سے ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے؟ غیبت سینٹر سے ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ بیکار دنگے فسادات سے ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ بیکار لوگوں سے۔ ہمیں تو کام کو چلے جاتے ہیں بھئی، ہمارے جانے کے بعد کس کون عورت کون سی عورت سے مل رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے، کیا انہیں دیکھ رہی ہے، کیا انہیں سن رہی ہے، ہم نے کیا معلوم؟ ہمیں کام میں مصروف ہے۔ اس لیے میں عاجزانہ گزارش کہ شب برات کی رات جہنم سے خلاصی، لیکن دیکھو اس وقت تک اس مرد کو خلاصی جہنم سے نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کی عورت کا حق جو اس کے ذمہ ہے وہ پورا نہ کر دے، ورنہ 4 عورتیں جہنم میں چھٹکارا پانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ماں بہن بیوی بیٹی، ماں بہن بیوی بیٹی، یہ 4 وہ ہیں جو چھٹکارا پانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ چاروں کے چاروں اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ میرا شوہر، یہ میرا بیٹا، یہ میرے بھائی اور یہ میرے والد، لیکن انہوں نے ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ کھلایا پلایا، ہر طرح کے عیش و آرام کی کوشش تو کی، گوشت لانا، مچھلی لانا، بولتے نا ہمیں لوگ میں تم نے کیا کم کر کو رکھا ہوں، بولو کب تو بھی فیصلہ جسلا ہوا گا تو کیا چیز کم کریا، بولو جی کیا کم کریا، گھر نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، گوشت نہیں لا رہا ہوں، ترکاری نہیں لا رہا ہوں، یہ گنا 300، تو نماز نہیں دیا نا، نماز نہیں دیا، حیا نہیں دیا، تقویٰ نہیں دیا، ذکر نہیں دیا، فکر نہیں دیا، اسلام نہیں دیا، حجاب نہیں دیا، سب کچھ دیا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آرام کے لیے، عیش کے لیے، سب کچھ تو نے دیا، نہیں دیا تو ایمان نہیں دیا۔ ایک بات امی اللہ سے ڈرو، بیگم اللہ سے ڈر، بیٹی تو بھی اللہ سے ڈر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا خدیجہ، سب کا نام لے کر سرکار نے فرمایا میں تجھے اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا، تجھے نہیں بچا سکتا، تجھے نہیں بچا سکتا، تجھے نہیں بچا سکتا۔ پھوپھی کو بھی آپ نے فرمایا، بیٹی کو بھی فرمایا، بیوی کو بھی فرمایا، لیکن ہم نے فرمایا بولے یہ فرمائے کیا؟ فرمائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں دمش رہنا فرمائیں گے۔ خالی بیٹھ کو پیجامہ جھٹک لگ جانے کا قصہ نہیں، کھا لیا پی لیا جان بچا لیا، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا۔ پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا۔ ایک صاحب بولے ذرا قرض حسنہ دیو گو، رکو لے لے چلے گئے، کب بھی دے 300، 1 مہینہ ٹائم، اچھا ٹھیک ہے۔ جب بھی انہوں پوچھنے جاتی ہنستی ہے، ٹھیک ہے بھائی کام بھی قرض سی نہیں جی، میں تمنا قرض حسنہ نہ پوچھا۔ ایک ہوتا ہے قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس نے کیا مانگا؟ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کو تو کیا کب پوچھنے آتے ان کو حس کو بھیج ڈالنا، اس کا نام ہے قرض حسنہ، حسنانی قرض حسنہ، کب پوچھنے آتے ان کو تب حس کو بھیج ڈالنا ہوا۔
تو یہ قرض ہے، ہم پر فرض ہے، بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو جو ہم نے نہیں سکھایا وہ سکھانا ہم پر قرض ہے، اور آج سکھانا چاہیے۔ جو ہو گیا ہو گیا، آج شب برات ہے، ہاں ہے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے گا ان میں سے یہ شراب کا نشہ، اس سے بڑھ کر علماء نے فرمایا شراب کے نشے سے بدتر نشہ مال کا نشہ۔ شراب کے نشے سے بدتر نشہ مال کا نشہ۔ مال کا نشہ ہے نا، شراب کا نشہ زیادہ سے زیادہ 12 آورس کی اس کی گارنٹی، اگر ذرا ہائی کوالٹی کا رہا تو ذرا ہو سکتا ہے ٹائم ذرا 36 آورس کا بھی ہے۔ ایک جنا ہمارے ساتھ تھے، تمل ناڈو ایکسپریس میں دلی میں چڑھے سو، جب ہم لوگ جماعت کی واپسی ہو رہی تھی، آپ کو اٹھیا سو اتریا سو نہیں، انہیں اٹھیا سو کب کو تو مدراس آنے 2 گھنٹہ ہے تو اٹھیا سو، توتی والی ڈیٹی کا تھا شاید وہ ٹائم ٹیبل، ہوتا والی ڈیٹی کا جاننے چھوڑ رہا ہوں کھانا کی ہمیں تب اس کے درمیان میں 7 مرتبہ کھانا کھا لیجیے، انہیں کھایا اس میں 7 بار کھا کو ہی، اور 5 بار 6 بار پیشاب پوجا کو ہی، ہمیں 2 بار بیت الخلا چلے گئے، انہیں کیا بھی نہیں، 2 گھنٹے پہلے اٹھا، پیشاب سے فارغ ہوا، کپڑا پہلے ہوتا تھا۔ تو اللہ آج جس کو معاف نہیں کرے گا، نمبر 1 شرابی، نان سٹاپ شرابی، دلے کو چڑھنا، ہمیشہ نشے میں، اللہ اسے آج معاف نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے اسی کے حوایا جتنے نشے کی چیزیں ہیں، افیون ہے، بھنگ ہے، ڈرگس ہے، انجیکشنز ہیں، ٹانکس ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور آپ اگر ہمارے محلے کا جائزہ لیں گے 50% نوجوان مبتلا ہے نہیں ہے بھائی؟ ان کو سب بچانے کے واسطے کون اسرائیل اسلام آ سکتی کیا بولو؟ آتی اسرائیل اسلام آتی، ٹیک موومنٹ پہ چاہتی، سنو اسرائیل اسلام آتی، آخر میں آپ ڈالے جاتے رہتی ان سے، کوئی بھی آنے والے نہیں۔ اس وقت محنت کرنے والی جماعت یہی جماعت، جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں صرف یہی ہیں جن پر پورا محلہ امید باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہی ہمارے لیے مہدی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے دعا دے کر بھیجے معاذ بن جبل کو، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ مہدی کہتے امام مہدی، سمجھ جاؤ ان کو، امام مہدی نہیں، ہادیا مہدیا۔ یا اللہ ان لوگوں کو تو ہدایت کا کام کے لیے قبول فرما، ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور یہ جماعت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی فکر والی، سمجھ والی، تدبر والی، تفکر والی، فہم والی، امید والی، انہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جماعت اگر نیت کر لے محلے کو سدھار سکتے۔ کیسے سدھارنا؟ سو ملو بھومیا مارنا، سنی بھومیا مارنا سے کیا بھائی؟ بھومیا مارنے سے سدھرتی کیا؟ ہمارے ادنا بھومیا مارنے فیمس، چیخا مارو بولو کیا بھی تیرا تھا، بھاگو بھاگو۔ ہمیں وہ آج سے تقریباً ٹائنی روڈ میں کون کے دوانا ماٹی ملا گیا نا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ اب سب جگہ دکانیں بند کر لو، بھاگ رہی بھاگ رہی بھاگ رہی، پورے بھاگ گئی، کئی کو بھاگو کو نہیں پوچھا۔ آخر میں جا کر سرکل ہے بھیا رے کئی کو بھاگنا سو نہیں بھاگو بولیا بھاگو بیٹی، پھر کرے بھاگیا اے انہیں بھاگو بولیا بھاگو، دوسرے کرے بھاگیا انہیں بھاگو، اے چھوٹ دے دی جا رہے۔ کیا مطلب؟ خالی بھاگو تو پورے بھاگو، گھومڑا مارو پورے بولے گھومڑا مارو، مارو سب کئی کو مارنے نہیں معلوم، مارو کو تو بڑوں بڑوں ستارہ سنا دی، کئی کو جو مارو گے کیا بھی معلوم، مارو بولے مار ڈالیا۔ ارے ہے نہیں ہے ہماری امت کا یہ حال۔ ہم یہ نہیں سمجھتے
میں یہ پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، حجاب کے بارے میں بات اٹھی نا، ٹھیک ہے، کئی کو بھی اٹھی، سوچے گا تمہیں لوگ، جتنے کالجز سب میں مسلمان لڑکیاں پڑھتی ہیں، پڑھتی نہیں پڑھتی بھائی؟ اور اس میں 95% بے حجاب. کیا بولو؟ ارے بھائی کتنے پرسنٹ بے حجاب؟ 95% بے حجاب، 5% حجاب. سن رہی؟ اب ان لوگوں کو چلبلی کہاں ہوئی؟ انہوں سب نہیں پہن رہے نا، انہوں 5 کا پہنتی سو. حقیقت میں کیا ہے؟ 5% دیندار گھرانے کے. کتنے دیکھ لو تمہارے محلے میں بھی ہے نا کالج کی بچیاں، کتنے جن نے برقع پہن لے جا رہی، کتنے جن نے بس میں چڑھ کر برقع اتار رہی. ویڈیو ہے ہمارے پاس، شیواجی نگر کے بس اسٹاپ میں ایک بڑا مجمع برقع پہننے والا، ایک بڑا مجمع برقع اتارنے والا. میرے والد محترم خود بتائے ہیں، شیواجی نگر بس اسٹینڈ میں چلتے وقت برقعے کے ساتھ ہی الیکٹرانک سٹی کے بعد اب ایک بھی برقع نہیں. کیا مطلب؟ میں خود ایران کو گیا، جب یہاں سے چڑھا ایک بھی برقع نہیں دلی میں. جب ہم تہران میں اترے پورے برقعے والی. کیا قصہ؟ وہاں قانون ہے بغیر کالا ڈریس کے کون بھی نیچے نہیں اترنا. جب وہاں چڑھے پورے برقعے والے، جب اترے ایک بھی برقع نہیں. تو کمزوری ہماری ان کی. کتے کو بھونکنے کا موقع ہمیں اتنا بھی دیے. کتے کو کتے کی جگہ پر رکھے گا تو کتا بھونکتا جائے گا. اسے ہمت کیسا ہے کتے کو بھونکنے کی؟ 95% ہماری بچیاں جب بے حیا رہیں گی تو 5% بچیاں جب برقع پہنیں گی آواز اٹھے گا، لوگ ہنگامہ کریں گے. اگر 95 کے 95 پورے کے پورے برقعے میں ہوتے، کسی کی ہمت ہوتی کیا آواز اٹھانے کی؟ آج بول رہی انہیں نہیں پہن رہی، تجھا پہن رہی سو، انہیں نہیں پہنتی تجھا پہنتی سو، انہیں نہیں غدار ہونا چاہیے. چنانچہ تمہیں دیکھ رہے ہائی کورٹ میں فیصلہ کرنے والی بھی یہ غدار نہیں تھی کہ نہیں تھی؟ اسے کون اذان دیا کہ کون نام رکھا کہ اللہ کو معلوم. مسلمان اسے کیا کہتے ہیں؟ نام نہاد مسلمان. نام کے مسلمان ہوں گے، حجاب کو تو کیا معلوم نہیں، پردہ کو تو کیا معلوم نہیں، حیا کو تو کیا معلوم نہیں، شرم کو تو کیا معلوم نہیں، اسلام کو تو کیا معلوم نہیں. ویسے لوگ جب بیٹھیں گے ایسے فیصلہ کریں گے. کیوں؟ وہ 95% میں انہوں کی. اگر 5% والے بیٹھ کو رہتے تو مسئلہ کچھ اور ہوتا. 95% والوں میں سے بیٹھنے والوں کا مسئلہ یہ چھوٹا تھا. اس لیے میں آج کر رہا ہوں، پہلا احتجاج کہاں سے شروع کریں ہم؟ اپنے ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے. پہلے پھر پورے بنگلور میں کہہ سکتے ہیں وہ لوگوں جو پردہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے میں فخر کے ساتھ یمن سے آ کر کہنے لگا، اگر تم لوگ پردہ دیکھنا چاہتے ہو یمن جا کر دیکھو. الایمان یمانی والحکمت یمانیۃ. کیوں؟ یمن میں اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو اپنے شان بدلہ نصیب فرمائے. تم لوگوں کا ختنہ ہوا نہیں ہوا؟ موسم چل رہا ہے ختنے کا، لیٹ ختنہ ہوا تو بچے شرارتیں بہت کرتی ہیں. کیا حضرت ہمارا کابر کیا فرماتی؟ ٹائم ٹیمپو ختنہ کر ڈالنا. چچا کو بھی بھانجے کو ایک ساتھ بھتیجے کے ساتھ ختنہ کرے تو سب پتا نہیں سے بڑے ہوتی. چچا بھی کون بھی ہو، چچا انہیں بھتیجا سب کے ساتھ ختنہ. تو کیا ہوا بولو؟ یمن میں پہاڑ پر پانی لے کر چڑھنے والی عورت، پہاڑ پر پانی لے کر چڑھنے والی عورت، کون دیکھ رہا بھی پہاڑ پر؟ کون بھی نہیں. 4 گھروں میں اس کا ایک گھر، اس میں بھی پورا بدن چھپا ہوا ہے. گھڑے پر بیٹھ کر پانی لے کر بیچاری چڑھ رہی. قربان جاؤ اس کے حجاب پر. حضرت فاطمہ کی بیٹی ہو تو ایسی.
حضرت عائشہ کے نام لیوا ہوتا اسی، حضرت ام سلمہ کی شان ہوتا اسی، اگر حضرت زینب کی عام ہوتا اسی. آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ مہاجرہ اور انصاریہ کے نقش قدم پر چلنے والی خاتون اس وقت کہا جا سکتا ہے جب پردہ اسے ہو. لیکن ہمارے پردے کو اجاڑنے والے ہمیں ہر جگہ گزرتے کیا خیرت کیا آنٹی، یا آنٹی کا لفظ ہے نا، ہر دروازے کو کھولنا ہوتا ہے، ہر دروازے کو آنٹی خیریت نہیں تو ہوگا، انہیں خاص بھن دیکھ سکا، انہیں خیریت کی آنٹی کرو بولتی بولا لے گا تو یہاں کیا حضرت خاص بھانجا، ہاں بیٹے ہاں بیٹے بیٹھ جا بیٹے، سلام کر ماں ہوگا کس کا، بھیا آپ کو ہی سلام کر ماں، انکل آپ کو ہی سلام کر ماں، ماموں آپ کو ہی سلام کر ماں. پردہ گیا، انہیں سلام کلام سب شروع کر دیتا ہے. اس لیے پہلا کام نیت کریں انشاءاللہ ہم تعلیم یہاں شروع کریں گے، ہمارے محلے کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات میں نے جو آج کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، ایک شرابی، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناطے کو کاٹنے والا، تیسرا ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہننے والا. ٹخنے کے نیچے پینٹ، ٹخنے کے نیچے پیجامہ، ٹخنے کے نیچے لنگی، یہ 3 کو اللہ معاف نہیں کرے. اس لیے ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم ٹخنے کے نیچے پیجامہ پینٹ جو بھی ہے نہیں پہنے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ میں بدمش رہنا تو نہیں پہنیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ٹخنے کے نیچے جو حصہ ہے اسے کاٹ لینا چاہیے تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. رہے گا تبھی تو لٹکے گا، جب رہے گا ہی نہیں لٹکے گا کیسے؟ تو ہم اس کو ٹخنے کے نیچے جو بھی حصہ ہے اسے کاٹ لیں. پیجامہ لنگی ہو تو چڑھا لیں، پیجامہ پینٹ ہو تو کاٹ لیں. یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے. حضرت مولانا مشیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ گناہ بے لذت ہے، یہ ایسا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر رحمت قیامت کے دن نہیں پڑے گی. یہ ایسا بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت اپنے خصوصی بندوں میں، چاہے یہ بندہ شامل ہی کیوں نہ ہو، اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ اسے خارج کر دے. اس لیے گناہ دیکھنے میں چھوٹا، ہم لوگ اس گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، بڑا. شب برات میں اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں، شب قدر میں مغفرت چاہتے ہیں، رمضان میں مغفرت چاہتے ہیں، پہلا کام رشتے ناطے کو، عام طور پر کیا ہے مال سے رشتہ جڑ رہا ہے آج کل. انہوں کون کی رکھی ہمارے بہت قریب مولانا کون، انہوں وہ ہمالیہ کے ہی نہیں ہاؤ قریب رشتے دار ہمارے، کون بھی تمہارے قریب کو ہمارے چچا تھے نہیں ہاؤ، ہمارے چچا بھی تھے دیکھو ہاؤ، ان کے انہوں تھے دیکھو ہاں، ان کے انہوں ہاں، 7 بار جا کو ان کے انہوں نہیں تمہارے قریبی رشتے دار کیا انہوں مال رہا تو قریبی، بھونی کون کا بھی غریب رہا، اس سے زیادہ تعلق نہیں مولانا. بھان غریب رہی کیا کہ ہمارا ان سے لینا دینا نہیں، بہت تب تو بھی ایک بار 2-3 سال کو ایک بار آتی جا کے بھان. خاص بھانا غریب رہے تو رشتہ دور ہو جاتا ہے، دور کے لوگ امیر رہے تو رشتہ. اسی لیے بعض لوگ، ایک بزرگ تھے، بزرگ کو جب بھی سلام کیا جاتا تھا بزرگ کہتے تھے کہہ دوں گا. بھائی یہ بچوں ذرا باہر بھیجا لوگ، بیٹھ جی بیٹھ جاؤ، باہر جا کر بیٹھو. کہتے ہی انہیں تو خاموش میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ گیا.
جو بمبڑیاں ماری ان کو بولے ایسو، خاموش بیٹھتا ان کو نہیں، بیان سننے والوں کو نہیں، جو بمبڑیاں مارے نا ان کو، پٹپٹیز کو، جسے پٹپٹیز کو بولے ایسو، سب کو نہیں۔ تو جب وہ بزرگ کہتے تھے کہہ دوں گا، تو حضرت نے کہا ارے بھائی جب بھی آپ سلام کرتے ہیں کہہ دوں گا کہتے ہیں، کیا مطلب؟ تو حضرت کہنے لگے میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک زمانے سے یہاں رہتا ہوں، لیکن لوگ 4-5 سال سے مجھے سلام کرنے لگے، اس سے پہلے کبھی لوگ سلام نہیں کرتے تھے، اب جب یہ سلام کرتے ہیں میں یوں کہتا ہوں کہہ دوں گا، جاتا ہوں میری الماری کھولتا ہوں اور اس میں میری پراپرٹیز کے پیپر ہیں، میں ان کو دیکھ کر کہتا ہوں تجھے فلاں 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 نے سلام کہا ہے۔ کیوں؟ پہلے میں غریب تھا، کوئی بھی سلام کرنے والا نہیں، آج 6 بلڈنگوں کا اونر، آج کرایہ آتا ہے، لوگ مجھے سلام کرنے لگے، میں جا کر فلاں کو کہتا ہوں فلاں 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 نے تجھے سلام کہا ہے، تو اس کو میں سلام سنا کر یہ کہہ دیتا ہوں سلام میرے لیے نہیں، سلام تیرے لیے۔ حضرت علامہ اقبال ایک نکاح میں گئے، بڑے سادے سیدھے لباس میں، حضرت مرزا صاحب کا بھی واقعہ ہے، جب گئے تو کوئی اندر جمایا نہیں، تو حضرت باہر گئے، اس زمانے میں کرائے پر شیروانی ملتی تھی، ہمارے شیواجی نگر ہری مسجد کے پاس بھی کرائے پر شیروانی ٹوپی سے ملتی تھی، 900 کے ڈریس سے چڑھاوا، کرائے پر ٹوپی شیروانی سب ملتی تھی، انہوں کتنا فقیر 900 رہا تو بھی 100-200 روپے دیکھو لے لو کو شہنشاہ بن جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کرایہ ختم ہونے فقیر بن جاتا تھا۔ تو وہ جو ڈریس تھا وہ ڈریس پہن لے کر حضرت آئے، آتے ہی استقبال ہوا، اکرام ہوا، احترام ہوا، دعوت میں لے جا کر سامنے بٹھا دیے۔ حضرت نے کیا کیا، کھانا کھانے کے بجائے جیب پہ بھرنے لگے۔ اب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے بجائے جیب کو دے رہے ہیں، جیب میں ڈال رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا استقبال میرا نہیں، استقبال میری شیروانی کا ہوا ہے، میرا کام ہوا، میرا ہوتا تو پہلے آپ کو 2 بار واپس نہیں جاتا، اب جو میں آیا ہوں مجھے میرا جو استقبال ہوا یہ میری شیروانی کا ہوا، میرا نہیں۔ تو اسی طرح آج رشتہ ناطے کا جوڑنا ٹوٹنا مال پر ہو گیا، مالدار ہے رشتہ بڑا گہرا، بڑا گاڑی دوستی، جو یہ غریب ہوا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مال سے رشتے کا ہونا، ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، ان الناس قد ذهبوا الی من لیس عنده ذهب۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے لوگ مائل ہوتے ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہوتا لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم صلہ رحمی اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے صلہ رحمی حشر کے میدان میں پل صراط پر پار ہونے سے پہلے صلہ رحمی کھڑی رہے گی، اللہ سے کہے گی اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے مجھ سے جڑا اس سے تو جڑ جا، جس نے مجھ سے کٹا اس سے تو کٹ جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ ہوگی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، آج دنیا بھر میں لوگ بڑے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، رزق میں برکت چاہتے ہو 5 کام پابندی سے کیا کرو۔ یہ 5 تعویذیں ہیں جو میں دے رہا ہوں رزق کے لیے۔ عام طور پر لوگ رزق تعویذ کی دکان میں جا کو مامو جی کیا تیری برکت کی تعویذ ہے تو دیو مامو، ایک ہی تعویذ ہے
وہ برکت کی تعویذ میں برکت ہوتی. یہ تعویذ کی دکان میں رہتا ہے کیا حضرت؟ جو تعویذ کی دکان میں بیٹھ لے کہنا وہ برکت کی تعویذ میں برکت ہوتی تو برکت کی تعویذ بیچنے والا بے برکت ہوتا کیا بھائی؟ کان کی اسے ٹیکس کرنے نہیں ہوتا، اس کی دور ہٹا انہیں. آج انہیں تعویذ کی دکان کھولنے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انہیں خود بے برکت ہے. انویسٹمنٹ نہیں سو بیپار ہو، انویسٹمنٹ پورا ختم ہونے کے بعد تعویذ کی دکان کھولتی سو. وہ بات یاد رکھیے، تعویذ میں برکت نہیں. برکت کسے؟ سب سے پہلی بات نمازوں کی پابندی کرو گی انشاءاللہ. نمبر 2 سنتوں کا اہتمام. من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والثقۃ فی الدین والسعۃ فی الرزق. حدیث پاک میں ہے سنتوں کا اہتمام کرنے والے کا 4 طرح کا اکرام اللہ کرتا ہے. نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، فاجروں کے دلوں میں ہیبت، دین پر استقامت، رزق میں برکت. نمبر 3 توبہ استغفار. کیا کرنا؟ خوب توبہ استغفار. جتنا توبہ کرو گے، جتنا استغفار کرو گے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ما لکم، اللہ پوچھتے ہیں جب ہم استغفار پر برکات کے سلسلے جاری کرنے کو تیار ہیں، نرین اولاد دینے کو تیار ہیں، کھیتیوں کو آباد کرنے کو تیار ہیں، بارش برسنے کو ہم تیار ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پوچھتا ہے اللہ کو کیا ہو گیا تم لوگوں کو، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسرا کام کیا ہے؟ چوتھا کام علماء فرماتے ہیں صدقے کا اہتمام. کس کا اہتمام؟ الصدقۃ ترد البلا. تمام رکاوٹوں کو صدقہ دور کر دیتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں صدقے میں دیکھو صدقہ خالی پیسوں کا نہیں ہوتا. تمہارے پاس دینے کچھ نہیں، اچھی بات دے ڈالو. اب میں تمہیں دے دوں نہیں، کروڑوں کا صدقہ کر ڈالا تم نے. کیا کر دیا؟ کروڑوں کا صدقہ. الکلم الطیب صدقۃ. آپ نے فرمایا اچھی بات بول دو، ایک بات بول دو، صدقہ ہو گیا. صدقے پر صدقہ. اگر کوئی تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے، تمہارے پاس کچھ نہیں، آپ بولے بھائی صاحب معاف کرنا، اللہ آپ کو برکت دے. انسان بن کر بات کرو، جانور بن کر بھوکوں میں کیا مت کرو. جانور بن کر کیا مت کرو بھائی، بھوکوں میں. اور ہمارے یہاں بھوکنے زیادہ ہو گیا، بات کرنا کم ہو گیا. اور جو جتنا بھوکتا اتنا بڑا آدمی محلے کا. محلے کا بڑا آدمی کون ہے؟ بولتی ایک جگہ گئے، انہوں ہمارے گاؤں کے دادی گئے. میں مجھے کیا کہ دادی کو کیا بولتے نہیں مولانا، جیسے گاؤں کے دادا رہتے نہ کھاؤ ویسا ہی گاؤں کے دادی. میں بولا دادا دادی نانا نانی کو ضرورت نہیں بھائی. جس کے نانا ہی ان کے نانا رہنے دو، جس کے دادا ہی ان کے دادا رہنے دو. گاؤں کے دادا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے دادا ہی ان کے دادا بن کر رہو. انسان بنو. لوگ مرنے کے بعد خوش نہیں ہونا. کیا وہ مر گیا انہیں، اللہ کا شکر مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود. بعض لوگوں کی موت پر لوگ بڑے جشن مناتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم جس وقت دنیا سے رخصت ہو، نیت کرو انشاءاللہ، ڈرو دیوار روئے، ڈرو
بندے کے اعمال جاتے تھے اور اللہ کے فیصلے اترتے تھے، وہ دروازہ ہوتا ہے اس بندے کے وصال پر. اور ہماری جو روح عدت میں بیٹھنے تیار نہیں ہوتی. کون اس کے واسطے کتنے دن بولے سبحان اللہ؟ 4 مہینے 10 دن بھی بیٹھتی نہیں میں. 4 مہینے 10 دن دور کی بات، 10 دن بھی بیٹھتی نہیں. ہمارے بیویاں انتقال ہونے کے بعد تو حساب لگا لو پورے محلے میں چل پھر کر جس کسی کا انتقال ہوا ان کی بیویوں میں کون کون 4 مہینے 10 دن مکمل عدت میں بیٹھ کے ذرا حساب دکھاؤ دیکھیں گے. قرآن پاک کا حکم 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا، 40 دن بیٹھ کے اٹھ جاتی. پورا نہیں ہو رہا حضرت، پورا نہیں ہو رہا. جس کا انتقال ہوا، حالانکہ پونا کی ایک عورت، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے 300 قرآن پاک ختم کی. ایسی بیویاں بنا کو چھوڑ کو جائیں گے انشاءاللہ. نیت امید رکھنا میں مرگا کو تو میری بیوی میرے واسطے دعا کرتی تھی، میرے بچے میرے واسطے دعا، میرے بچے میرے واسطے دعا کرتی، میرے محلے والے میرے واسطے دعا کرتی، میرے دوستاں میرے واسطے دعا کرتی، میرے رشتے دار میرے واسطے، میرے شاگردہ میرے واسطے. جیتے جی امید رکھنا چاہیے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچو، میں مرگا کر دو کون تیری میرے واسطے دعا کرتی، اکیلے میں بیٹھ کر سوچو. جب ہم نہ خود اللہ بتائے گا ہمیں کتنے اچھے کتنے برے بولو کو. کون بھی برا اچھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. میں تم نہ کیوں بولوں، تمہیں مجھے کیوں بولیں گے؟ آپ مجھے اچھا کہنے کا اور میں آپ کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. آپ اچھا، سب کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے. ظلم بالمؤمنین خیرا، اچھی امید رکھو سب کے ساتھ، لیکن کسی کو برا کہنے کا حق نہیں. اچھا کہو، سب کو اچھا کہو، انہوں اچھے نہیں دی، لیکن شہادت نہ کو دیو. ایک ہوتا ہے اچھا کہنا، ایک ہوتا ہے اچھا ہونے کی شہادت دینا. ہمارے بنگلور کے آدمیاں بڑے بھولے بھالے بھی، 1.5 ہوشیار. ایک دیوانہ ماڈی ملے آیا یہاں، لوز موٹر 1 نمبر کا رزیل، اس کے آ کر 10,000 مریداں. کتنے مریداں بنگلور میں؟ کتنے مریداں میں بولو؟ 10,000 منکر نماز. مجمع کے سامنے بولتا نماز پڑھنا گنہگاروں کا کام ہے. حج ہے ہی نہیں شریعت میں، نعوذ باللہ. روزہ ہی نہیں ہے، زکات ہی نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ تمہارا منہ جب تک چپ رہے گا روزہ ہے. زکات کیا ہے؟ تم جب اچھی بات کہو گے زکات ہے. حج کیا ہے؟ ماں کو دیکھو گے حج ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو گے نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگا. اس کے 10,000 مریداں. اس کا انتقال بھی ہوگا. اللہ توبہ کے ساتھ مرا ہو تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ورنہ بلا پاک کو یہاں سے کیا پاک ہوئی بولو؟ بلا پاک ہوگی دلندر کی. 10,000 مریداں بچ گئے نہیں بچے جہنم میں جانے سے؟ اتنے بھولے. حضرت آ کر ایک مرتبہ کہنے لگے ارے بنگلور والے، دنیا میں جو لوگ جس کو پناہ نہیں دیتے بنگلور والے پناہ دیتے ہیں. آج بھی ہیں کچھ لوگ بنگلور والے دلیندران کو پناہ دیتے ہیں. کسے؟ ارے بولو بھائی، انٹرنیشنل دلیندرز کو، جن کو دنیا پناہ دینے تیار نہیں. کون پناہ دے کوئی؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو. پناہ دے کوئی، یعنی اس کا مطلب کیا؟ اتنا بھی اچھے مت بنو کہ ہر کچا
آپ کو اچھا بنا کر خود فائدہ اٹھا لیں. اتنے بھی اچھے مت بنو. بڑوں سے پوچھو، بڑوں سے معلوم کرو. علماء زندہ ہی نہیں، مر گئے اپنی پورے. پوچھو، 1 سے 4 علماء کو پوچھو. ایک عالم، انہیں نبی نہیں ہے، کوئی بھی عالم نبی نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو. 4 علماء سے پوچھو، 1 سے 4 علماء سے پوچھو، پوچھ کر فیصلہ کرو. صحیح کیا غلط کیا، صحیح کیا غلط کیا. ارے اللہ کے بندو، بنگلور میں جھوٹے نبی کے دعوے دار عورت آج بھی زندہ ہے 10,000 مریدوں کے ساتھ. بنگلور میں آج بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی کون؟ بولو بھائی. عورت، فاطمہ اس کا نام. اسے اپنے آپ کو روحی ماں بولتی. سو کیا بولتی؟ روحی ماں. آج بھی زندگی ہے. اور پورے پڑھے لکھے بےخوفاں اس کے مریداں، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، لائرز. اور انہیں یہ کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوتی. تعجب کریں گے، 120 کیسٹیں ہیں اس کے وحی کے. میں آج کل اتنے بھی اچھا بننا صحیح نہیں. ایسا اچھا بنو کہ جن کو اللہ بھی اچھا کہے. لوگ یہ پتہ اچھا بن کو اللہ کو جھوٹے کھا سکا نہیں رہنا. ابھی خبر میں جا کو جھوٹے کھا سکا اچھا نہیں بننا. ایسے اچھا مت بنو کہ ہم یہاں اچھے بن جائیں اور خبر میں کیا کھائیں؟ جھوٹے کھائیں. توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو پتہ نہیں یہ سب باتیں کہاں کہاں سے میں نے آپ کو کہہ دیا، کیوں کہا. کوئی بھی ایسے حرکت نہ کر لے نہیں سکا دکھ رہا. آپ کے اطراف اپناف میں کوئی بھی ایسے حرکت کر لے رہے تو یہ سب مضمون آتے. سو نہیں ہوتے یہ مضمون بولنے کا، تو بولنے کی تو رات ہے ہی نہیں. الیاس نگر میں کچھ گڑبڑ ہو لے کر ہے جس سے آپ بے خبر ہیں. فوراً اطراف اکناف میں جائزہ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جائزہ لے کر اس سے باخبر کریں. انشاءاللہ علماء آئیں گے، اس کا تدارک کریں گے. کوئی نہ کوئی قادیانی یا صدیق دیندار انجمن یا شکیلی محنت کرنے والا. کون سی محنت؟ شکیلی محنت. ظاہر میں دیکھے تو جماعت والوں کی طرح ہی لگیں گے. کوئی نہ کوئی آ کر یہاں حرکت میں لگا ہوا ہے. ورنہ یہ مضمون من جانب اللہ اللہم ایدنا بتائیدی کے بڑے ذریعے سے یہ مضمون بولنے کی رات بھی نہیں، موقع بھی نہیں. پھر آیا کیوں؟ فیہ نظر. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اس پر محنت کریں گے اور جائزہ لیں گے. جائزہ لے کر سب سے پہلے ہم بچیں گے، ہمارے عورتوں کو بچائیں گے، پورے نسلوں کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے. اور جتنی باتیں بتائی گئی ان تمام باتوں سے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ. استغفار 5ویں جو آخر دعا، 5ویں کا ہے آخر میں اللہ